الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن یہ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو زندگی گزارنے کے طور و طریق بتلانے کے لیے، ان کی نصیحت اور عبرت کے لیے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم آسمانی کتابوں کے اندر سب سے معزز اور سب سے زیادہ اشرف کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے سب سے برگزیدہ بندے، امام الانبیاء والمرسلین، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین کے اس کلام کے ساتھ کسی درجے کے اندر بھی تعلق اور وابستگی نصیب ہو جاتی ہے، اور بڑی ہی محروم القسمتی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے کلام سے کسی طریقے کا اپنا تعلق اور وابستگی نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ کلام صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا عظیم مقصد ہے، اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنا. یہ لوگوں کی زندگی کے گزارنے کے طور و طریق بتلاتا ہے. یہ دستور حیات ہے، قانون خداوندی کی کتاب ہے. چنانچہ سینکڑوں مقامات پر جہاں قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے، وہاں پر قرآن کریم کے لیے یہی استعمال کیا گیا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے مہربانی ہے. چنانچہ قرآن کریم کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے اندر ہی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے، جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم مقصد ہدایت ہے، رہنمائی کرنا ہے. اس کے اندر احکامات خداوندی بیان کیے گئے ہیں، تعلیمات اسلام اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اس لیے اس کو صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو تلاوت کر کے اس کو سمجھنا اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہر ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. چند آیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کے اندر قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت اور رہنمائی کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھلاتی ہے، یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف رہنمائی کرتی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر فرمایا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر
تقوی خداوندی اور خوف خدا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہر ایک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کا خوف و خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری عطا کی گئی ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاری اور دینداری کے اعتبار سے قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ یونس سورہ 10 رکوع 6 آیت 57 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ گئی ہے، اور یہ ایسی عظیم نصیحت اور ایسی عظیم کتاب ہے جو باعث شفا ہے ان امراض کے لیے جو دلوں کے اندر ہیں، اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور باعث رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اہل ایمان جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، ان کی طرف اللہ رب العالمین کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دل کے امراض ہیں، باطنی امراض، شرک، کفر، نفاق اور اس طرح کی اور بہت سی بیماریاں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے لیے یہ شفا کا کام کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے امراض ظاہرہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین کا کلام باعث شفا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنو اسرائیل کے اندر سورہ نمبر 17 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ سیدھی سچی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی قرآن کریم جو راہ بتلاتا ہے، قرآن کریم جس راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے، وہ سب سے سیدھی راہ ہے، سب سے سچی راہ ہے۔ اسی کے اوپر چلنا کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ میں کوئی صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کی جانے والی کتاب ہوں، بلکہ اصل مقصد میرے نزول کا وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا ہے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتلانا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یا سمجھتے ہیں اس کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی نازل فرمائی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان سورہ 25 رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کل قیامت کے اندر کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میرے قوم ہیں جنہوں نے آپ کے اس قرآن کو، آپ کی اس مقدس کتاب کو، آپ کی اس بابرکت کلام کو یوں ہی لا یعنی چھوڑ دیا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ اس کی تلاوت کرتے تھے، نہ اس کی تعلیمات کو سمجھتے تھے، اور نہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو قرآن کریم ایک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم ایک رہنمائی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر زندگی کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، زندگی گزارنے کے طور و طریق بتلائے گئے ہیں۔ اگر آدمی کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، اگر آدمی فلاح چاہتا ہے، سکون بخش زندگی چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اطمینان چاہتا ہے، تو اسی طریقے کے اوپر چلنا ہوگا جو طریقہ قرآن کریم نے بتلایا ہے، جو طریقہ قرآن کریم نے سمجھایا ہے، جو تعلیمات قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، جو تعلیمات شریعت اسلام کی تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے
کامیابی کامرانی کی ضمانت دی گئی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، شریعت اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس کے اندر ناکامی ہے، اس کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، اور اس کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان بخش زندگی، دلوں کو سکون اور چین دینے والی زندگی انہی طور و طریق کے اندر مضمر ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو عزت دیتی ہے، ان کو ایک مقام اور ایک مرتبہ دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے مقام اور حیثیت کو بلند کرتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اعلیٰ درجات کے اوپر ہوں گے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سب سے بہتر لوگ روئے زمین پر وہی ہیں جو اللہ کے کلام کو سیکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سکھاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ میں ان کی زندگی وابستہ ہے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی پڑھاتے ہیں۔ یہی لوگ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ بہتر ہیں اور اللہ کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ معزز ہیں۔ قرآن کریم ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی اس کلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کو عزت دیتا ہے، ان کو سربلندی دیتا ہے، ان کو دنیا کے اندر بھی ایک عظیم مقام دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دونوں جہان کے اندر ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اپنی اس کتاب کی برکت سے سربلند کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے کلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتے ہیں، سربلندی دیتے ہیں، ان کو بلند مقام عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف بہت سے لوگوں کو اللہ اپنے اس کلام کی وجہ سے ذلیل اور رسوا فرما دیتے ہیں، پستی کے گھڑوں کے اندر ڈھکیل دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار نہیں کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اپنی امت کے سامنے ایک عظیم الشان اپنا پیغام ارشاد فرمایا، جس کو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس روایت کو اپنی جامع ترمذی کے اندر ذکر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر اللہ کے کلام کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی مانند ہے، یعنی ان کے دل کی دنیا ویران اور برباد ہو جاتی ہے جو اللہ کے کلام کا کچھ حصہ بھی اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر محفوظ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینوں اور دلوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، ان کے دل آباد ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر
اللہ کی طرف سے اطمینان، خوشی اور سکون عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام عظیم الشان کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیمات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے بھائیوں تک، اپنے دوست و احباب تک بھی اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیمات کو پہنچائیں کہ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے قرآن کریم کے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سے 5 بنیادی حق ہیں جن حقوق کو ادا کرنا ہر ایک بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے الایمان بالقرآن، قرآن کریم کے اوپر ایمان لے کر کے آنا۔ اگر قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کر کے آتا ہے، چاہے توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور اسلام کے تمام تر عقائد کے اوپر اس کا ایمان ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ رب العالمین کا کلام برحق نہیں جانتا ہے، تو یہ آدمی مؤمن نہیں ہے، یہ آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے تعلیم قرآن اور قراءت قرآن، یعنی قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر قرآن کریم کو سیکھ کر کے زندگی بھر اس کو پڑھتے رہنا، اپنی زندگی کا بہترین مشغلہ قراءت قرآن کو بنانا، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے۔ ہر ایک بندہ مؤمن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جس کو ایمان کی دولت عطا کی گئی ہے، اسلام جیسے عظیم الشان مذہب سے اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھے اور سیکھ کر کے اللہ رب العالمین کے کلام کو زندگی بھر پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام کا دوسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے فہم قرآن۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کو سمجھنا یہ اللہ کے کلام کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ آج بہت سے اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے کلام پڑھنا تک نہیں آتا ہے۔ اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں بھی بڑا طبقہ اہل ایمان کا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام کی سمجھ سے بالکل بیگانہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کلام کی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کی اور اس کے اندر بیان کردہ تعلیمات کو، احکامات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، محض وہ قرآن کریم کی تلاوت کو کافی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت اپنے مقام پر رہتے ہوئے نہایت عظیم الشان عمل ہے، نہایت عظیم الشان عبادت ہے، نہایت عظیم اجر کا باعث ہے، لیکن قرآن کریم کا نزول کا مقصد صرف قرآن کریم کی تلاوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا، یہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا، یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کریم کا چوتھا حق بیان فرمایا گیا العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ قرآن کو پہلے پڑھنا سیکھا، پھر قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، قرآن کریم کو سمجھا، اب قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کی تعلیمات کو اتارنا، یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے جو ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ بھلا وہ مومن ہی کیا، بھلا وہ مسلم ہی کیا جو اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو۔
ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے کلام کی عظمت اور اللہ کے کلام کی محبت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کا 5واں حق ہے اشاعت قرآن۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے، ان پر عمل کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اپنے دوست و احباب، متعلقین تک اور کائنات کے اندر، دنیا کے اندر پائے جانے والے ہر ایک انسان تک اللہ رب العالمین کے کلام کی تعلیمات کیسے پہنچ جائے، اس کی جد و جہد کرنا، اس کی کوشش کرنا، پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرنا، پڑھنے پڑھانے والوں کی کسی بھی طریقے پر معاونت کرنا، جو قرآن کریم کے خدام ہیں، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا، یہ اشاعت قرآن کے اندر داخل ہے۔ اور ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی اشاعت اور اللہ رب العالمین کے کلام کی تبلیغ کے اندر معاون و مددگار ہو اور حصہ لے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کی تبلیغ اور اشاعت کے مختلف طریقے ہر زمانے اور ہر دور کے اندر رائج رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو علماء نے، صلحاء نے، اللہ کے نیک بندوں نے، مفسرین اور مجتہدین نے اللہ کے بندوں تک کما حق ہو اس کی تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے اشاعت اور تبلیغ اور لوگوں تک پہنچانے کے موجودہ ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک بندہ موبائل پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر اسی کے اندر لگا ہوا ہے۔ نیٹ کے اوپر ہی آدمی ہر وقت اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے کو گزار رہا ہے، تو آدمی کے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے اور نہ اس کو اس بات کی فرصت ہے اور نہ اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے، دین کے سمجھ رکھنے والے علماء صلحاء کے پاس جا کر کے اللہ کے کلام کی تعلیمات کو حاصل کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ یہ بھی بنا دیا ہے کہ اشاعت قرآن کے لیے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک اللہ کے کلام کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں۔ اور ہم نے بھی اسی مقصد سے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات کو جان سکیں، اللہ کے کلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اسی مقصد سے ہم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے کلام کو مختصر مفہوم اور مختصر تفسیر کے ساتھ میں پیش کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ چنانچہ ابھی چند دن کے بعد صفر کی پہلی تاریخ سے، یعنی اسلامی مہینے کے اسلامی دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہم سلسلہ تفسیر کو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو خلاصہ تفسیر کے نام سے موسوم ہوگا، اور ہمارا چینل ایف کے نالج ہے، جو ہمارے رفیق محترم کا چینل ہے۔ متعدد دوست و احباب کی تلقین پر اور فرمائش پر ہم نے اس کام کے انجام دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اس مقصد کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے اور ہمارے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ تمام معزز سامعین سے یہ درخواست ہے کہ ہماری آواز کو اپنے دوست و احباب تک پہنچانے میں، اپنے اعزاء اقربا تک پہنچانے کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی جزائے خیر عنایت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔